اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم سلام اللہ علی بقیت الاعظم امام حسین علیہ السلام فور عالمی چینل کربلا مقدسہ کے آن لائن ٹرانسمیشن پروگرام معرفت منتظر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور ہمارے بقیہ جتنی بھی ٹرانسمیشنز ہیں ان کو آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں جادو ٹی وی، روکو ٹی وی، امازون فائر ٹی وی اور ایپل ٹی وی کے ذریعے سے۔ منجی عالم بشریت حضرت امام زمانہ علیہ السلام کے عنوان سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اور آج چونکہ یوم تولد، یوم ولادت حضرت بی بی سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہا، بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بھی ہے، تو ہماری طرف سے وارث حقیقی حضرت امام زمانہ علیہ السلام اور تمام جہان تشیع کو امام حسین علیہ السلام ٹی وی کی طرف سے تبریک عرض کرتے ہیں۔ اور چونکہ خوشی کا دن ہے، اور یہی چیزیں ہیں کہ جس کو ایام اللہ بھی کہا جاتا ہے، تو اس میں ظاہر ہے کہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمارے خوشیوں میں خوش رہنا اور ہمارے جو غم کے دن ہوتے ہیں اس میں غمگین رہنا، یعنی اصل در حقیقت ہمیں اپنا معیار جو بنانا ہے اپنی زندگی کا، اپنی زندگی کے لیے سرمشق اور نمونہ جو بنانا ہے وہ اہل بیت علیہ السلام ہے، جن کی جو حکم ملے گا ظاہر ہے کہ اسی حکم پہ عمل کرنا ہے، اور یہی کچھ ہی کرنا ہے کہ ہم نے ان کے خوشیوں میں خوشیاں منانی ہے اور ان کے غموں میں غمگین رہنا ہے۔ تو آج کے ہمارے جو مہمان ہیں ممبئی سے ہمیں جوائن کر چکے ہیں عالی جناب ڈاکٹر سید شبیب رضوی صاحب، انشاءاللہ العزیز ان سے سوالات اور جوابات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسد اللہ ایامکم۔ اسد اللہ ایامکم۔ قبلہ خیریت سے ہیں انشاءاللہ؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ جی قبلہ، ایک دفعہ اردو میں بھی آپ کو کہہ دیتے ہیں کہ آج کے دن کی مناسبت سے آپ کی خدمت میں تبریک عرض کرتے ہیں۔ یہ آپ کو بہت بہت مبارک ہو، بہت بہت مبارک ہو۔ آپ کو بھی مبارک ہو قبلہ۔ اگر اجازت ہے قبلہ تو سوالات سے پہلے اگر تھوڑا سا 1-2 منٹ مختصراً آپ حضرت بی بی سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کی شخصیت پر اگر تھوڑی بہت گفتگو کریں ہمارے ناظرین کے لیے تو ہم آپ کے ممنون ہوں گے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا رب صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم والعن اعداہم اجمعین۔ الہی آمین۔ حضرت صدیقہ کبریٰ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جو شخصیت ہے وہ اتنی عظیم شخصیت ہے کہ جن کے بارے میں اگر مجلدات والیومز لکھے جائیں تب بھی کم ہے، بے شک۔ اور واقعاً ایسا ہے بھی کہ ایک بڑے عالم دین نے ابھی ان کے اوپر ایک کتاب لکھی ہے 7 جلدوں میں الکوثر کے نام سے۔ بے شک جی۔ اتنی تفصیلات ہیں ان کی زندگی کے بارے میں کہ کتنے پہلو ہیں، کتنے، ایک مختصر سی زندگی 18 سال کی، لیکن اگر آپ پوری طرح سے ان کی شخصیت کو دیکھیں تو پہلے جو نورانی شخصیت، جو نورانی وجود ہے وہ ایک پہلو ہے، اور اس کے بعد پھر جو اس دنیا میں جو ان کا وجود تھا سبحان اللہ، تو جو ان کے نورانی وجود کے بارے میں بس اتنا ہے، ایک جملہ کہہ دینا کافی ہے کہ پیغمبر اکرم سے یہ روایت نقل ہے کہ اللہ نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ لولاک لما خلقت الافلاک، اے نبی اگر آپ نہ ہوتے، اے حبیب اگر آپ نہ ہوتے تو میں افلاک کو پیدا نہ کرتا، ولولا علی لما خلقتک، اور اگر علی نہ ہوتے تو میں آپ کو پیدا نہ کرتا، ولولا فاطمہ ما خلقتکما، میں تم دونوں کو پیدا نہ کرتا۔ اب دیکھیے شخصیت کیا جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی، اور وہ ان کا وجود، وہ نورانی وجود، اور اسی لیے امام معصوم علیہ السلام سے روایت نقل ہے
کہ نحن حجج اللہ علی الخلق، بے شک، ہم اللہ کی حجتیں ہیں تمام مخلوقات پر. سبحان اللہ. وفاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا حجت علینا، اللہ اکبر. اور جناب زہرا سلام اللہ علیہا ہم پر حجت ہے. بے شک. یعنی یہ بی بی وہ شخصیت تھی کہ جن کے بارے میں کیا کہا جائے، بس یہ کہ اگر اتنا صرف کہہ دیں کہ پیغمبر نے ان کو کہا ام ابیہا، اللہ اکبر. اتنا کافی ہے. بے شک، بے شک، پیغمبر نے خود اپنی ماں قرار دیا، بے شک. اور زوجہ امیر المؤمنین ہیں اور ام الائمہ علیہم السلام ہیں. بے شک. یہ بہت بڑی چیز ہے. یعنی اگر آدمی اس پہ غور کرے بے شک. تو واقع یعنی انسان یعنی محیر العقول ہے یہ شخصیت. بے شک، بے شک. جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی شخصیت محیر العقول ہے. بے شک، یعنی عقل حیران ہو جائے، عقل کام نہ کرے. بے شک. اور واقعاً جیسے سورہ قدر کی جو آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. سبحان اللہ. روایات میں کہ یہاں قدر سے مراد حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے. بے شک. تو بس اسی جملے کو آپ ان پر رکھ دیجئے کہ وما ادراک ما فاطمہ. اللہ اکبر. اللہ. کسی کے اس کی بات نہیں کہ وہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی حقیقی شخصیت کو درک کر سکے. بے شک، بے شک. اس میں روایات بہت ہے، اگر گفتگو کریں تو پھر اسی میں وقت چلا جائے گا. جی تو بالکل. لہٰذا ہاں جی قبلہ، بس یہ اس وجہ سے کہ چونکہ پروگرام تو امام زمان علیہ السلام کے عنوان سے، اور پھر آج یوم ولادت بھی تھی حضرت سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہ، تو ہم نے بہتر سمجھا کہ آپ کی زبانی ہمارے ناظرین کچھ سن سکے. البتہ یہ موضوع بھی اگر دیکھا جائے تو امام زمان علیہ السلام کے ساتھ ان کا بھی ربط ہے، بلکہ تمام معصومین کا ربط امام زمان علیہ السلام کے ساتھ ہے. تو قبلہ، ایک تو یہ ہے کہ کافی عرصہ پہلے میں ایک ٹیلی ویژن تھا، ان کا نام لینا ضروری نہیں ہے، اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ شیعہ کتب میں ولادت امام زمان علیہ السلام کو، جو شیعہ معتبر کتب ہے، اس میں یہ لوگ خود بھی، جو کہ شیعوں کے اوپر ایک اشکال کر رہے تھے، کہ یہ لوگ ثابت نہیں کر سکتے کہ امام زمان علیہ السلام کی ولادت ہوئی بھی ہے یا نہیں بھی ہوئی ہے. تو وہ اس چیز پر اشکال کر رہے ہیں. تو بہتر ہے یہ پہلا سوال یہیں سے شروع کریں کہ کیا معتبر شیعہ کتابوں سے امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی ولادت ثابت ہے؟ اس پر اگر آپ وضاحت فرمائیں. جی، اصل میں یہ واقعی ایک نیا مسئلہ کھڑا ہوا ہے کہ خود شیعہ جی یعنی اس پہ ابھی اس موضوع پہ اعتراض کریں. کچھ یعنی البتہ یہ تو اقلیت میں، مائنورٹی میں یہ لوگ، جی لیکن پھر بھی بہرحال سوال ہے. جی تو اس کا جواب بالکل واضح ہے جی کہ تمام شیعہ محدثین یعنی متقدمین میں سے اور متاخرین میں سے بھی جی سب نے اس بات کی اس موضوع سے متعلق اپنی کتابوں میں روایات نقل کی ہیں کہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی ولادت ہو چکی ہے. بے شک. ابھی کیونکہ اس مختصر سے پروگرام میں جی یہ اتنا تو وقت نہیں ہے کہ ساری یعنی محدثین کی مثالیں دیں. صحیح. بس صرف 2 مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، اور باقی کچھ حوالے آپ جن کو انٹرسٹ ہے، جن کو دلچسپی ہے، وہ ریفر کر لیں، رجوع کر لیں. بے شک. سب سے دیکھیے محدثین میں غیبت صغرا میں محدثین میں سب سے جو بڑے محدث ہمارے یہاں گزرے ہیں وہ شیخ کلینی ہیں. بے شک. شیخ محمد بن یعقوب الکلینی، جن کو ثقۃ الاسلام کہا جاتا ہے. ثقۃ الاسلام کلینی، جی اعلی اللہ مقامہ واقع. اور اتنی بڑی شخصیت کہ ان سے بڑی شخصیت تو ابھی آپ سوچ سکتے ہیں کہ واقع عالم تشیع میں مشکل ہے کہ ان سے بڑی کوئی شخصیت گزری ہو. اور ان کی کتاب جو ہے کافی بہت ہی مشہور کتاب ہے، جو 8 جلدوں میں ہے. پہلی 2 جلدیں اصول کافی ہے، پھر 5 جلدیں فروع کافی ہے، اور آخری جلد جو 8ویں جلد ہے وہ روضۃ من الکافی ہے. تو پہلی جو جلد ہے اس میں انہوں نے چند موضوعات پر یعنی جو ڈسکشن کیا ہے، اس میں ایک موضوع ہے کتاب، یعنی ایک کتاب ہے کتاب الحجہ کافی میں، پہلی جلد میں اصول کافی کی پہلی جلد کتاب الحجہ. جی بالکل. یعنی
یہ ائمہ معصومین علیہ السلام کے متعلق ہے. صحیح. اب آپ دیکھیے اس کتاب الحجہ میں وہ ایک باب لے کر آئے، ایک چیپٹر، جی. اور اس چیپٹر کا نام ہے باب الاشارت والنص الی صاحب الدار عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. صحیح. یعنی اس چیپٹر کے اندر اشارہ بھی ہے اور نص بھی ہے. جی. یعنی اشارہ تو کلیئر ہے کہ وہ اشارہ کا مطلب کیا، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. جی. نص مطلب کیا ہے؟ نص یعنی اس حدیث کو کہتے ہیں کہ جس کی کسی طرح سے اور کوئی جسٹیفیکیشن ہو نہیں سکتی ہے، توجہ نہیں ہو سکتی ہے. جی. اس کا ایک ہی مطلب نکالا جا سکتا ہے، اور وہ یہ کہ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف ولادت ہو چکی ہے. اب دیکھیں اس میں سے خالی ایک حدیث آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں. بسم اللہ. آپ دیکھ لیجیے روایات بھی اس میں موجود ہیں، اور جس کو چاہیے وہ رجوع کر سکتا ہے. اس میں یہ کافی میں روایت موجود ہے اسی چیپٹر میں کہ علی بن محمد ابن علی ابن بلال قال خرج الی من ابی محمد قبل مضیہ بسنتین یخبرنی بالخلف من بعدہ. یعنی کہتے ہیں کہ مجھے 2 سال پہلے امام حسن عسکری علیہ السلام کی طرف سے یہ خبر دی گئی کہ ان کا ایک فرزند موجود ہے بالخلف من بعدہ. اب جو بھی عربی سمجھتا ہو وہ اچھی طرح سمجھے گا بالخلف من بعدہ کا مطلب کیا ہے. جی بالکل. یخبرونی مجھے خبر دی گئی بالخلف من بعدہ ثم خرج الی من قبل مضیہ بثلاثۃ ایام. صحیح. پہلے 2 سال پہلے دی، پھر ان کی امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت سے 3 دن پہلے بثلاثۃ ایام یخبرنی بالخلف من بعدہ. اس میں بھی پھر اسی بات کی تاکید کی گئی کہ میرا فرزند ہے، میرا بیٹا ہے. امام کی طرف سے یہ خبر دی گئی. یہ شیخ کلینی رضوان اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب کافی میں اس حدیث کو درج کیا ہے. تو یہ تو ہو گئی کافی کی بات. جی. اب دوسرے مشہور محدث، اور یہ غیبت کبریٰ کے یہ پہلے مرجع تقلید ہے. جی. شیخ صدوق، جو صدوق کے نام سے مشہور ہے. جی. شیخ کا نام کیا تھا؟ شیخ محمد ابن علی ابن حسین ابن موسیٰ ابن بابویہ القمی رضوان اللہ تعالی علیہ، جن کا انتقال 381 ہجری میں ہوا. شیخ کلینی کا 329 ہجری میں ہوا تھا، ان کا 381 ہجری میں ہوا. اور یہ بھی شیخ کلینی کے سامنے زانو ادب طے کر چکے تھے. اچھا، انہوں نے ایک کتاب، شیخ صدوق نے ایک کتاب لکھی ہے جو کمال الدین کے نام سے مشہور ہے. بے شک. جی. کمال الدین و تمام النعمہ، یا کچھ کہتے ہیں اکمال الدین و اتمام النعمہ، کوئی فرق نہیں. بہرحال یہ کتاب موجود ہے، اور یہ کتاب انہوں نے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے کہنے پر لکھی. سبحان اللہ. بے شک. یعنی امام نے ان سے کہا کہ تم غیبت کے بارے میں کتاب کیوں نہیں لکھتے ہو؟ صحیح. اب اگر امام کی ولادت ہی نہیں ہوئی ہے تو غیبت کا کہاں سے سوال اٹھتا ہے؟ بے شک. بے شک. لیکن امام نے خود اور یہ شیخ صدوق نے اپنی کتاب کمال الدین کے مقدمے میں لکھا ہے. جی. اب یا تو پھر ہم شیخ صدوق کا بھی انکار کریں، جی، اور کمال الدین کا انکار کریں، تمام چیزوں کا انکار کر دیں کہ بھائی نہیں ہے. تو اس کتاب میں یعنی کمال الدین میں شیخ صدوق رضوان اللہ تعالی علیہ 42ویں باب میں 42nd چیپٹر میں جو چیپٹر لے کر آئے، اس چیپٹر کا نام دیکھیں کس طرح ہے. باب ما روی فی میلاد الامام، یعنی وہ خاص نام جس کے لیے کھڑے ہونا پڑتا ہے. تو اس کا وہ نام ہے فی میلاد الامام بے شک صاحب الزمان سبحان اللہ حجت اللہ ابن الحسن ابن علی ابن محمد ابن علی ابن موسیٰ ابن جعفر ابن محمد ابن علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب علیہم السلام. اللہم صلی اللہ علیہ محمد وآلہ محمد. یعنی شیخ صدوق نے چیپٹر میں نہ صرف امام کی میلاد کا ذکر کیا ٹائٹل کے اندر، خود ٹائٹل کے اندر، آپ غور کریے، بلکہ انہوں نے پوری جو ان کی لائنیج تھی، جو تبر تھی، جو پوری نسل تھی، یعنی امام کا جو پورا شجرہ تھا وہ بیان کر دیا تاکہ شک کی کوئی گنجائش نہ ہو. اب کیونکہ اس میں
یعنی اس چیپٹر کے اندر حدیثیں بہت طولانی بڑی بڑی ہیں اور اس میں باقاعدہ پورا سب بتایا ہے. انہوں نے ولادت کا پورا قصہ پوری تفصیل کے ساتھ نقل ہے کہ کس طرح جناب حکیمہ خاتون اس شب میں ٹھہری تھیں اور کس طرح امام حسین عسکری علیہ السلام کو خبر دی. پوری تفصیلات موجود ہے, اگر کوئی چاہے تو اسے رجوع کر لے. جی بے شک, بالکل. تو یہ شیخ صدوق کی بات ہو گئی. اب تیسرے آپ شیخ مفید کی کتاب الارشاد دیکھ لیجئے. شیخ مفید کا انتقال 413 ہجری میں ہوا اور وہ شیخ صدوق کے سامنے زانو ادب طے کر چکے تھے. بالکل. اور شیخ مفید تو وہ جن کے لیے توقیات آئی ہیں. بے شک. تو آپ تمام توقیات کا بھی انکار کر دیجئے, شیخ مفید کا بھی انکار کر دیجئے, کتاب الارشاد کا بھی انکار کر دیجئے. بالکل. اب ایک قدم اور آگے بڑھتے ہیں پھر یہاں کیونکہ جواب پہ بہت طولانی ہو گیا ہے. کوئی مسئلہ یعنی آپ دیکھیں شیخ طوسی ہے. جی. اب شیخ ابو جعفر محمد ابن حسن الطوسی جو شیخ الطائفہ کے نام سے مشہور ہے. شیخ الطائفہ, بے شک, یعنی شیعوں کے شیخ. بالکل. اور تاریخ تشیع میں غالباً ایسا ہے کہ شیخ طوسی سے بڑا کوئی عالم پیدا نہیں ہوا. یقیناً. جی. نجف اشرف میں ان کی قبر ہے. شیخ طوسی نے باقاعدہ غیبت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فروز الشریف پہ کتاب لکھی ہے. جی. غیبت کے نام سے کتاب الغیبہ. جی بالکل ہے. بے شک. پھر شیخ طوسی سے تھوڑا پہلے تھے مرحوم محمد ابن ابراہیم نعمانی, ان کی غیبت نعمانی مشہور ہے. بالکل. بالکل. پھر امام رضا اور امام جواد علیہ السلام کے زمانے میں ایک بہت بڑے عالم دین گزرے تھے جن کا نام تھا فضل ابن شاہزان النیشاپوری. فضل ابن شاہزان پوری کے بارے میں امام سے حدیث ہے کہ میں اہل خراسان سے رشک کرتا ہوں کہ ان کے درمیان فضل ابن شاہزان جیسی شخصیت موجود ہے. اللہ اکبر. بالکل. یہ روایت موجود ہے کہ فضل ابن شاہزان کے بارے میں یعنی امام فرماتے ہیں کہ میں اہل خراسان سے رشک کرتا ہوں. انہوں نے کتاب لکھی ہے اثبات الغیبہ. جی بالکل. غیبت پہ پہلی کتاب تھی. جی. اثبات الغیبہ, پوری کتاب غیبت پہ. جی. یہ کب کتاب لکھی گئی؟ جب امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فروز الشریف کی ولادت بھی نہیں ہوئی تھی. جی بالکل. بالکل. اور کیا آپ نے؟ جی بالکل. اب اس کے بعد بھی اگر کسی کو ڈاؤٹ ہے اور کسی کو اعتراض ہے اور پھر بھی کہتا ہے کہ نہیں یہ ساری روایات غلط ہیں, یہ سارے علماء غلط ہیں, تو پھر تو اس کو کوئی اور مذہب ڈھونڈنا چاہیے مذہب تشیع کے علاوہ. یقیناً. یقیناً. جی قبلہ, اگلا سوال یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ شیعہ مذہب میں چاہے وہ متقدمین ہے یا متاخرین ہے, اظہر من الشمس ہے کہ حضرت امام زمانہ علیہ السلام کی امامت کو بھی قبول کرتے ہیں, غیبت کو بھی قبول کرتے ہیں. تو کیا یہ عقیدہ مہدویت جس کو کہا جائے, یہ عقیدہ کیا اہل تسنن کے ہاں بھی پایا جاتا ہے؟ اس پر اگر آپ وضاحت فرمائیں. دیکھیے ایک بات تو یہ حقیقت ہے جی کہ یہ سب قبول کریں گے مہدی ایک ہے. جی بے شک. جیسے اللہ ایک ہے, پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہے, قرآن ایک ہے, کتاب ایک ہے ہماری, ویسے ہی مہدی ایک ہے. بے شک. تو شیعہ اور سنی اہل تسنن, شیعہ اہل تشیع اہل تسنن, دونوں کا عقیدہ امام مہدی کے بارے میں عقیدہ بالکل سیم ہے, کوئی فرق نہیں ہے. جی. اور بڑے بڑے اہل تسنن کے علماء جیسے یعنی ہم آپ کے سامنے چند نام لیتے ہیں اور یہ خود اتنی بڑی شخصیتیں ہیں کہ ان کے بارے میں بھی کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے. مثلا جلال الدین سیوطی ہے. جی. جلال الدین سیوطی خود انہوں نے 2 تفسیر قرآن لکھی ہے. جی. ایک تفسیر در منصور ہے اور ایک تفسیر اتقان ہے. صحیح. اور پھر ایک تفسیر پہ دوسرے جلال الدین کے ساتھ شریک تھے, اس لیے اس تفسیر کا نام ہے تفسیر جلالین. تو یوں آپ کہہ سکتے ہیں کہ 2.5 تفسیریں انہوں نے لکھی ہے. جی. انہوں نے خود امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فروز الشریف پر کئی کتابیں انہوں نے لکھی ہیں اور باقاعدہ اس میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ عقیدہ امامیہ غیر شیعوں کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے فرزند ہیں. سبحان اللہ. اور اس کے بعد انہوں نے اس حقیقت کا انکار نہیں کیا کہ یہ بات غلط ہے. صحیح. اس کے بعد پھر دوسرا نام آپ دیکھیں, بہت بڑا نام ہے ابن عماد حنبلی. انہوں نے کتاب لکھی ہے شذرات الذہب فی اخبار ما شذرات الذہب
فی اخبار ما ذہب، صحیح، انہوں نے تفصیل سے امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فروز الشریف کے بارے میں ڈسکس کیا ہے۔ اس کے علاوہ ابن حجر ہیثمی جن کا انتقال 974 ہجری میں ہوا، جی اور جنہوں نے ایک یعنی بہت مشہور کتاب لکھی تھی السواق المحرقہ، جی کتاب لکھی تھی، یہ ابن حجر نے ایک کتاب لکھی ہے القول المختصر صحیح، فی علامات مہدی المنتظر، اللہ، صحیح، جس میں انہوں نے بہت ہی تفصیل کے ساتھ انہوں نے لکھا بھی ہے کہ امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف امام حسن عسکری علیہ السلام کے فرزند ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور ابھی حال ہی میں جی جو شیخ ناصر الدین البانی اہل حدیث کے بہت بڑے عالم، صحیح، یعنی شیخ الکبیر ان کو کہا جاتا ہے، جی کوئی اہل حدیث عالم نہیں ہوگا جو شیخ ناصر الدین البانی کا انکار کرے۔ جی شیخ ناصر الدین البانی نے باقاعدہ انہوں نے صحاح ستہ پر 2 سیریز لکھی ہے، جی صحیح، اور اس سیریز کا نام ایک ہے کہ یعنی سلسلۃ احادیث صحیحہ ایک ہے، اور دوسرا سلسلۃ احادیث سقیمہ، صحیح، یہ 2 انہوں نے سلسلے لکھے ہیں۔ انہوں نے باقاعدہ ایک مجلے میں، ایک میگزین میں امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف کے بارے میں پورا تفصیل سے ڈسکس کیا ہے۔ صحیح، خیر یہ ایک بہت یعنی ڈیٹیل ڈسکشن، خالی ابھی صحاح ستہ سے آپ کو یعنی چند باتیں ابھی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ بسم اللہ یہ صحاح ستہ میں ایک روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یا فاطمہ ابشرک ان مہدی من کے، اللہ اکبر، سبحان اے اللہ، فاطمہ میں تمہیں بشارت دیتا ہوں کہ مہدی تم میں سے ہیں، اللہ اکبر، ابشرک ان مہدی من کے۔ جی اب دیکھیں اس سے واضح چیز تو ہوگی نہیں۔ بالکل، اب اور دیکھیں روایات، آپ کو دیکھیں اس میں یعنی جو پوائنٹ عرض جو کرنا چاہ رہے ہیں آپ کی خدمت میں، جی وہ یہ ہے کہ امام زمانہ کے نہ صرف عقیدے کے بارے میں اہل تسنن کتابیں موجود ہیں، بلکہ تفصیلات موجود ہیں، جی تفصیلات موجود ہیں۔ صحیح، مثال کے طور پر ان کے حسب و نسب کے بارے میں گفتگو ہے، یعنی اکثر علماء اہل تسنن نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ وہ امام حسین کی نسل سے ہوں گے، سوائے کچھ اس میں ایکسیپشنز ہیں، کچھ استثناءات ہیں جو کہتے ہیں کہ وہ امام حسن مجتبی علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں۔ اگر آپ امام حسن مانے، امام حسین مانے، بہرحال جو بھی مانے، لیکن یہ کہ عقیدہ مہدی اہل بیت کے گھر سے باہر نہیں گیا ہے، جی بالکل، بے شک، یہ امپورٹنٹ چیز ہے۔ بے شک، دوسرا یہ ہے کہ تمام روایات ان کے ہاں بہت ہی مشہور ہے کہ وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ مثال کے طور پر صحاح ستہ میں ایک روایت موجود ہے جی کہ لولا یبقى من الدنیا الا یوم واحد، صحیح، اگر دنیا کے خاتمے کو صرف ایک دن بچے گا، صحیح، لطول اللہ ذلك اليوم، اللہ اکبر، اللہ اس دن کو اتنا طولانی کر دے گا، حتی یبعث اللہ رجلا من ولدی، جب تک کہ اللہ میری اولاد میں سے ایک مرد کو نہ بھیجے۔ سبحان اللہ، بے شک، اسمہ اسمی و کنیتہ کنیتی، اللہ اکبر، اس کا نام میرا نام ہوگا اور اس کی کنیت میری کنیت ہوگی۔ صحیح، یہ دیکھیں اتنی تفصیلات، اور اس شک، کے بعد حدیث ختم نہیں ہوتی ہے، یملأ الارض قسطا وعدلا جی، بعدما ملئت ظلما وجورا، اللہ وہ دنیا کو عدل و انصاف سے اس طرح بھر دیں گے جس طرح وہ ظلم و جور سے بھری ہوگی۔ سبحان اللہ، اب اتنی تفصیلات کس کے بارے میں بتائیے آپ؟ جی بے شک، اور مزید تفصیلات دیکھیے، جی، لکھا باقاعدہ کہ یعنی جب امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا جی، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی چوتھے آسمان سے آئیں گے، اللہ اکبر، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھیں گے، اللہ اکبر، بالکل وہی شیعہ عقیدہ، جی بالکل 100%۔ اور دیکھیں اس میں بات نکلی ہے تو ضمناً ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کر دیں، کیونکہ اس میں اکثر لوگوں میں جھگڑا ہوتا ہے آپس میں، جی، کہ کہتے ہیں شیعہ یہ کہتے ہیں کہ مولا کائنات انبیاء اولو العزم سے افضل ہیں، جی، اور صحیح، اس کو کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو مثلاً بلاسفیمی ہے، صحیح نہیں، اس طرح نہیں ہونا چاہیے، یہ عقیدہ غلط ہے۔ جی بالکل، لیکن آپ یہ بتائیے کہ امام افضل ہوتا ہے یا ماموم؟
امام افضل ہوتا ہے یقین. امام افضل ہوتا ہے. جی اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں امام کون ہے؟ جو مولا کائنات کی نسل میں سے ہے، خود مولا کائنات بھی نہیں ہے. جی جی اللہ اکبر. امیر المومنین تو ابو الائمہ ہیں. بے شک بے شک. اور لکھا ہے باقاعدہ روایات میں، وہ ابوہم افضل منہم. جی سب 12 اماموں میں افضل سب سے امیر المومنین علی بن طالب علیہ السلام ہے. صحیح. تو جب ان کا بیٹا جی وہ نبی اولو العزم حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ وآلہ السلام جی کی قیادت کر رہا ہے، تو بقیہ اور کیا بات رہ جائے گی؟ جی بالکل ایسی ہے یقیناً. تو آپ دیکھیں کتنی تفصیل کے تفصیلات سب موجود ہے. جی اب ایک اور حدیث سن لیجئے. بسم مثلا اللہ کیجیے. مجموع الزوائد، صحیح. بہت مشہور کتاب ہے مجموع الزوائد. جی بالکل. وہ بھی حیثمی کتاب ہے. اس کی 7ویں جلد میں یہ روایت موجود ہے جی کہ ایک مرتبہ مولا کائنات نے حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے رسول اللہ سے ایک سوال پوچھا. ظاہر سی بات ہے یہ سوال مسرحی تھا، یعنی مسرحی یعنی دوسروں کو سمجھانے کے لیے تھا کہ صحیح. مولا کائنات تو جانتے تھے، لیکن حجت تمام کرنے کے لیے سوالات کیے جاتے تھے جی تاکہ دوسروں کے لیے کوئی حجت باقی نہ رہ جائے، یقین. کوئی عذر باقی نہ رہے، کوئی یہ نہ کہ ہمیں نہیں معلوم تھا. جی تو مولا کائنات نے یہ سوال پوچھا، امن المہدی او من غیرنا، جی مہدی ہم میں سے ہیں جی یا ہم اہل بیت کے علاوہ کسی اور سے ہیں؟ جی. تو قال صلی اللہ علیہ وآلہ، پیغمبر نے جواب میں فرمایا، بل منا، اللہ اکبر اللہ اکبر. نہیں وہ ہم میں سے ہیں. بے شک. یعنی دوسرا کوئی سوال ہی نہیں اٹھتا، بل منا. جی اب اس میں اگر آپ جو بھی اگر عربک گرامر سے تھوڑا بھی واقف ہے جی تو یہ لفظ بل جو آ رہا ہے تو اس سے جو ہے وہ دوسرے جتنے امکانات ہیں سب ختم کر دیے جی جاتے ہیں. بالکل بالکل. من غیرنا کے امکانات ختم کیے جاتے ہیں. جی کوئی پاسبلٹی نہیں، کوئی چانس نہیں کسی اور کا. بالکل. اور پھر پیغمبر اور وضاحت فرماتے ہیں، بنا یختم اللہ کما بدا بنا، صحیح. ہمارے ذریعے اللہ اس یعنی اسلام کو منزل اختتام تک پہنچائے گا، دین کو منزل اختتام تک پہنچائے گا جس طرح ہمارے ذریعے اس نے شروعات کی. اللہ اکبر. وَبِنَا یستنقذون من الشرک، اور ہمارے ذریعے جی تمام عالم بشریت کو شرک سے نجات دلائی جائے گی ہمارے ذریعے. بے شک بے شک. کیونکہ ظاہر سی بات ہے یہ کب کی بات ہے؟ یہ جی رسول اللہ کے زمانے کی ہے؟ نہیں. کسی اور زمانے کی بات ہے؟ نہیں. جی یہ بات یہ کب ہوگی؟ جب امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج الشریف جب ظہور فرمائیں گے. بالکل بے شک. اس سے پہلے تو ممکن نہیں ہے. تو بنا یستنقذون من الشرک، جی اور اسی یعنی یہ قرآن کی آیت کی تشریح کری ہے حدیث جی جو سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ کَانَ زَهُوقًا. بے شک. اے پیغمبر کہہ دیجئے کہ حق آ گیا اور باطل نیست و نابود ہو گیا، اور باطل کا تو کام ہی تھا نیست و نابود ہونا اور مٹ جانا. جی بے اور شک شرک تو ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک سے بڑا ظلم تو کوئی ہے ہی نہیں. بے شک سب سے بڑا ظلم شرک ہے. بے شک. اور پھر پیغمبر پھر فرماتے ہیں وَبِنَا يُؤَلِّفُ اللَّهُ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، ہمارے ذریعے اللہ تمام لوگوں کے دلوں میں الفت پیدا کرے گا اور ان میں سبحان اللہ اتحاد پیدا کرے گا. سبحان اللہ. تو اتحاد بھی جو ہوگا وہ اہل بیت کے ذریعے ممکن ہے. بے شک. اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ وہ اہل بیت کو چھوڑ کر اتحاد کرے تو وہ ناممکن ہے. بے شک بے شک. تو اب یہاں صرف ایک سوال رہ جاتا ہے، کچھ لوگ جو اکثریت اہل تسنن کو اس بات کا انکار کرتی ہے پیدا ہوئے یا نہیں ہوئے. جی اب دیکھیں یہ بالکل اگر آدمی تھوڑا سا اپنی عقل کو استعمال کرے بالکل. تو اس کو خالی یعنی ایک لائٹ میں آپ دیکھیے اس کو سمجھ لیجئے گا کہ پہلے تو ایک حدیث مشہور ہے کہ یعنی بہت ہی مشہور ہے، جی 271 یعنی طرق سے اسناد سے نقل کی گئی ہے، مختلف علماء نے نقل کیا ہے، تمام علماء اور محدثین نے اپنی کتاب میں سے نقل کیا ہے. اور وہ حدیث یہ ہے جو جابر بن سمرہ سے نقل کی گئی ہے کہ لا یزال ھذا الدین عزیزا قائما حتی یکون فیہ 12 خلیفہ. اللہ یہ اکبر. دین اس وقت تک عزیز اور یعنی باعزت اور قائم رہے گا جب تک کہ اس میں 12 خلیفہ ہوں گے. سبحان اللہ.
پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ جابر ابن سمورہ کہتے ہیں جیسے ہی پیغمبر نے یہ جملہ فرمایا تو کچھ لوگ شور مچانے لگے، ہلہ کرنے لگے، یعنی غالباً شاید ان کو یہ بات پسند نہیں آئی، صحیح، ہو سکتا ہے ان کے کچھ منصوبے تھے جو ناکام ہو رہے تھے، اللہ اکبر، بے شک، تو اس لیے وہ شور مچانے لگے. جی تو میں سن نہیں پایا کہ پیغمبر نے پھر کیا فرمایا، لیکن میرے والد پیغمبر سے بہت نزدیک بیٹھے ہوئے تھے نا، سمورہ جو جابر کے والد تھے، جی تو میں نے ان سے بعد میں پوچھا کہ پیغمبر نے کیا فرمایا، تو میرے والد نے کہا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کلہم من قریش، یہ اللہ سب کے سب قریش سے ہوں گے. صحیح، 12 خلفاء کی بات ہو رہی ہے. جی جی اب آپ دیکھیے کئی لوگوں نے 12 یا خلیفہ اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی الگ الگ طریقے سے، جی اور بالکل، ناکام ہوئے. آج تک کوئی کامیاب نہیں ہوا. یقیناً، اور یہ کیونکہ ابھی یہ بہرحال تفصیلات میں نہیں جانا ہے، جی اگر کسی کو تفصیلات دیکھنا ہے تو کتاب منتخب الاثر دیکھ لے، آیت اللہ لطف اللہ صافی گلپیگانی کتاب ہے، اس کی پہلی جلد میں فرسٹ والیوم میں انہوں نے تفصیل سے اس کا ڈسکشن کیا، بڑی تفصیلات کے ساتھ. جی یعنی یہ کتاب اردو میں بھی اس کا ترجمہ ہوا ہے اور انگریزی میں ترجمہ ہوا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، صحیح، تو اس کی تفصیلات میں نہیں جانا ہے. لیکن بس خلاصہ یہ ہے کہ 12 جانشین ہوں گے، جی اور پھر اس کے بعد بقیہ حدیث ہے تو ابھی آپ نے سنی کہ پیغمبر نے فرمایا کہ وہ دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جی جس طرح وہ ظلم و جور سے بھری ہوگی، یعنی ظالموں کا خاتمہ کر دے گا. اب کیا ہوا جی کہ بنی عباس، بنی امیہ، بنی جی مروان، صحیح، یہ سب اس انتظار میں تھے کہ اگر کوئی مہدی ان کے یہاں پیدا ہو جی تو ہم اس کو ختم کر دیں جی تاکہ ہمارے حکومت کا خاتمہ نہ ہو. صحیح، بہرحال سلسلہ چلا، سلسلہ بنی عباس تک پہنچا، جی اور معتمد کے زمانے میں جو امام حسن عسکری علیہ السلام کا زمانہ تھا، جی تو معتمد نے کیا کیا کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کو عسکر میں رکھ دیا، سامرہ میں. صحیح، اب وہاں تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ کوئی بھی قابلہ یعنی جس کو کہتے ہیں اردو میں دائی کہتے ہیں، مڈ وائف، جو ولادت میں مدد کرتی ہیں عورتیں، صحیح، تو مڈ وائف یعنی قابلہ، یا کوئی بھی کنیز یا کوئی بھی خادمہ، جی کوئی گھر کی عورت ایسی نہیں بچی تھی کہ جس کے لیے یعنی باقاعدہ یہ لوگ آتی تھی، یعنی یہ قابلہ آتی تھی اور کنیزوں کی اور خادمات کی جو ہے وہ چیکنگ کرتی تھی کہ کسی کے یہاں کے آثار ہم تو نہیں ہیں. جی اور روایات میں باقاعدہ موجود ہے کہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کو اللہ نے مخفی رکھا، اسی طرح اللہ نے امام زمانہ علیہ السلام کی ولادت کو مخفی رکھا، اور اللہ، جناب نرجس خاتون سلام اللہ علیہا کے ذریعے ولادت ہوئی. سبحان لیکن اللہ، اب کیوں کہ ایسا ہوا کہ ولادت ہو گئی اور بنی عباس کو پتہ بھی چل گیا ولادت ہو گئی، اللہ، اور انہوں نے باقاعدہ کچھ لوگوں کو، ایک دستے کو، فوجی دستے کو بھیجا امام زمانہ کو گرفتار کرنے کے لیے، صحیح، اور وہ نہیں کر پائے، جی تو وہ واپس آ گئے. ان میں سے 1-2 لوگ ہلاک بھی ہوئے، جی واپس آئے. اب جب واپس آئے تو انہوں نے بتایا کہ ہمارے ہاتھ نہیں لگ پائے، جی ہم نے بہت کوشش کی. اب بنی عباس کے پاس ایک دوسرا جو حربہ باقی رہ گیا تھا بس، صحیح، اور وہ کیا تھا جو ابتدا اسلام سے چلا آ رہا تھا، جی پروپیگنڈا. صحیح، پروپیگنڈا اتنا کرو کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے ہاں ولادت ہوئی نہیں، جی اتنا پروپیگنڈا کرو، اور نتیجہ یہ ہوا کہ یہ بات پورے عالم اسلام میں پھیلا دی گئی کہ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام اس دنیا سے چلے گئے اور ان کی کوئی اولاد نہیں تھی. اور اس بات کو کیونکہ پروپیگنڈا ہوا تھا اور حکومت کے ذرائع سے یہ بات ابلاغ کی گئی تھی، اس لیے سب نے اسے قبول بھی کر لیا، سب نے اسے مان بھی لیا، اور وہ سب جو درباری مورخین تھے بنی امیہ کے، بنی عباس کے، بنی مروان کے، انہوں نے سب اپنی کتابوں میں اسے درج بھی کر دیا، ہو گیا، ختم ہو گئی بات. جی تو یہ بات پھر عام ہو گئی، سوائے چند شیعہ معتبر علماء کے اور کچھ اہل تسنن کے علماء کے، جیسے شعرانی نے، جو اہل تسنن کے بہت بڑے عالم ہیں، جی شعرانی، انہوں نے بالکل، کتاب لکھی ہے الیواقیت والجواہر. اس میں باقاعدہ انہوں نے لکھا ہے کہ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف کی ولادت ہو چکی ہے، اور نہ صرف ہوئی ہے بلکہ لوگوں نے ان سے ملاقات بھی کی ہے. اللہ اکبر، بے شک،
یہ سب چیزیں تھیں جو آپ کی خدمت میں عرض کی. جی قبلہ ہمارے پاس تقریباً 8 منٹ بچے ہیں. ایک سوال قبلہ آپ کے سامنے اور رکھ دیتے ہیں, وہ ہے اسباب غیبت امام زمان علیہ السلام, یعنی ایسے کون سے اسباب تھے, ایسے کون سے وجوہات تھے جس کی وجہ سے امام نے غیبت فرمائی؟ تو کیا شیعہ روایات میں, اہل بیت علیہ السلام کے روایات میں اسباب امام زمان علیہ السلام کا ذکر ہو چکا ہے؟ اس پر اگر آپ وضاحت فرمائیں. جی دیکھیے, پہلی بات تو غیبت کے بارے میں باقاعدہ تفصیلات سے کتابیں لکھی جا چکی ہیں, جیسے کہ ابھی عرض کیا آپ کی خدمت میں جناب فضل ابن شاہزان نے لکھی ہے, اس کے بعد شیخ طوسی نے لکھی ہے, پھر مرحوم نعمانی نے لکھی ہے, اور دیگر بڑے بڑے علماء نے غیبت کی کتابیں لکھی ہے, اور ان کتابوں میں انہوں نے باقاعدہ ان وجوہات کا بھی ذکر کیا ہے مشہور کتابوں سے. اب یہاں آپ کی خدمت میں چند اسباب بیان کرتے ہیں. ویسے روایات میں یہ ہے کہ اس کا اصل سبب اور اس کی اصل وجہ صرف اللہ جانتا ہے, اور اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. اللہ اکبر, بے شک صرف اللہ جانتا ہے بس. اور وہ انشاءاللہ جب امام کو ظہور ہوگا تو اس وقت پتہ چلے کہ اس کی اصل وجہ کیا ہے. لیکن فرعی اعتبار سے کچھ وجوہات بیان کی گئی ہیں, وہ آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ پہلی ایک روایت کافی میں ہے, کافی جلد 1 صفحہ نمبر 343 اور حدیث نمبر 31, یعنی کتاب اصول کافی میں جلد 1 اور صفحہ نمبر 343. اس میں جو وجہ بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کا غضب بندوں پر. اللہ اکبر. اللہ کا غضب. امام باقر علیہ السلام نے خط لکھا امام جواد علیہ السلام نے محمد ابن ابی الفرج, کیونکہ محمد ابن ابی الفرج یہ امام جواد علیہ السلام کے زمانے میں تھے, امام باقر علیہ السلام کے زمانے میں نہیں تھے. تو محمد ابن ابی الفرج کو امام جواد علیہ السلام نے یہ خط لکھا کہ اذا غضب اللہ تبارک و تعالی علی خلقہ, جب اللہ تبارک و تعالی اپنی مخلوقات پر غضبناک ہوتا ہے, نحانا عن جوارہم, تو ہم کو ان کے جوار سے دور کر دیتا ہے. اللہ اکبر. یعنی وہ ہمارے ساتھ ہونے سے محروم ہو جاتے ہیں. اللہ ان سے یہ توفیق سلب کر لیتا ہے کہ امام کا وجود ان کے درمیان ہو, یعنی جسمانی وجود. یہ بہت, یعنی واقعا اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ غیبت ایک قسم کا عذاب الہی ہے مخلوقات پر. اور اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ لوگوں نے اس عظیم نعمت, یعنی اس نعمت عظمیٰ کی قدر نہیں کی. یہ نعمت, یعنی جسے امامت کہتے ہیں, جسے ولی خدا کہتے ہیں, اس کی قدر نہیں کی. جیسے کہ دعا ندبہ میں امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج الشریف فرماتے ہیں فَقُتِلَ مَنْ قُتِلَ وَالصُّبِيَا مَنْ صُبِي وَأُقْصِيَا مَنْ أُقْصِي, یعنی اہل بیت میں سے انہوں نے کچھ کو قتل کیا اور کچھ کو قیدی بنایا اور کچھ کو در بدر پھرایا اور وہ وطن سے دور کر دیا. تو یقیناً جب اس طرح کا سلوک کیا اہل بیت کے ساتھ تو اللہ پھر اس امت پر غضبناک ہوا. سوائے وہ لوگ کہ جو امام زمانہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف سے ہمیشہ توسل کرتے ہیں, روزانہ ان کو یاد کرتے ہیں اور ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں, تو یقیناً ان پہ امام زمان کی عنایات ہوتی ہے. تو یہ اس میں سے استثناء ہے, اگرچہ جسمانی طور پر وہ امام سے کانٹیکٹ میں ضروری کہ وہ ہو, جیسا کہ امام زین العابدین علیہ السلام نے جناب ابو خالد کابلی سے فرمایا یا ابا خالد ان اہل زمان غیبتہ القائلین بامامت المنتظرین ظہور افضل اہل کل زمان. اے ابو خالد, جو ان کے زمانے کے لوگ ہوں گے جو ان کی امامت کے قائل ہوں گے اور ان کے اور جو ان کے ظہور کا انتظار کریں گے, وہ تمام زمانے کے افراد سے افضل ہوں گے. اللہ اکبر. اور کیوں افضل ہوں گے؟ امام نے وہ وجہ بھی بیان کر دی, لأن اللہ آتاہم من العقول والافہام والمعرفہ, کیونکہ اللہ نے ان کو عقلیں دی ہیں, فہم دیا ہے اور معرفت دیا ہے. اور یہ تین چیزوں کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے؟ ما صارت به الغیبۃ عندہم بمنزلۃ المشاہدہ. اللہ اکبر. ان کے لیے غیبت مشاہدے کے برابر ہے.
یعنی یہ وہ لوگ جو امامت کے قائل ہیں اور ظہور کا انتظار کر رہے ہیں، ان کے لیے کوئی فرق نہیں کہ امام غیبت میں ہو یا حاضر ہو جسمانی طور پر، یعنی اس طرح وہ لا لگا ہے۔ ایک وجہ تو یہ ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے جو روایات ملتی ہے، اور یہ روایت جو وہ احتجاج تبرسی میں ہے، جلد 2 صفحہ نمبر 498 میں، وہ یہ کہ شیعوں میں آپس میں جو اختلافات ہیں اور جو شیعہ ہمیشہ آپس میں لڑتے رہتے ہیں ایک دوسرے سے، یہ چیز امام زمان عجل اللہ تعالی فرج الشریف کو بہت بری لگتی ہے، اور امام نے اس کو ایک سبب بنایا ہے، یعنی ریزن بتایا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ اپنے شیعوں سے ملاقات نہیں کرتے ہیں۔ اب دیکھیں حدیث کا جملہ کیا ہے، یہ توقیع امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج الشریف نے شیخ مفید کو لکھی ہے۔ اس توقیع میں ہے وَلَوْ أَنَّ أَشْيَاءَنَا وَفَّقَهُمُ اللَّهُ لِطَاعَتِهِ، یعنی اگر ہمارے شیعہ اللہ ان کو اپنی اطاعت کی، اپنی فرما برداری کی توفیق عنایت فرمائے، عَلَىٰ اجتماع من القلوب، اگر ہمارے شیعوں کے دل ایک ہوتے، اللہ اکبر، دل ایک ہوتے، اجتماع من القلوب، کس چیز میں؟ فی الوفاء بالعہد علیہم، اللہ اکبر، جو ان سے عہد و پیمان لیا گیا ہے اس میں وہ سب ایک ہوتے، ان کے دل ایک ہوتے، آپس میں لڑتے نہیں رہتے، آپس میں بغض اور کینہ اور حسد کا شکار نہیں ہوتے، شیطان کے وسوسے کا شکار نہیں ہوتے، تو کیا ہوتا؟ لما تأخر عنہم الیمن بلقائنا، تو وہ ہماری ملاقات کی، یعنی مبارک ملاقات سے محروم نہ ہوتے، اس میں تاخیر نہ ہوتی۔ اللہ اکبر، یہ تاخیر کیوں ہو رہی ہے؟ یہ وجہ ہے۔ مولا قبلہ آپ کے توفیقات میں اضافہ فرمائیں، اور سوالات کی ایک لسٹ ہمارے پاس موجود ہے، اور آپ کے اس پروگرام کے درمیان بھی مومنین نے بھی 2-3 میسج کر لیے جس میں سوالات ہے، لیکن ٹائم جو ہے وہ قبلہ وقت کے دامن میں مزید گنجائش نہیں ہے۔ انشاءاللہ العزیز آپ کی قیمتی گفتگو اگر دوبارہ بھی آپ سے آپ کے پاس ٹائم رہا تو انشاءاللہ العزیز آپ کی خدمت میں ضرور حاضر ہوں گے، اور ایک دفعہ پھر امام حسین علیہ السلام ٹی وی اور امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے تمام اراکین کی طرف سے آپ کے نہایت ہی ممنون اور مشکور ہے کہ نہایت ہی قیمتی آپ کے مصروفیات کے باوجود آپ نے یہ وقت نکالا اور ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہو سکے۔ شکریہ جزیلا، شکریہ، مولا سلامت التماس ہے، التماس سے دعا، فی امان اللہ، خدا حافظ، خدا حافظ۔ جی یہ تھے ہمارے ساتھ عالی جناب ڈاکٹر سید شبیب رضوی صاحب، نہایت ہی زبردست اور محکم قسم کی گفتگو انہوں نے فرمائی ہے، اور مختلف کتب کا حوالہ انہوں نے دے دیا، چاہے وہ اہل تسنن کی کتابیں ہو یا اہل تشیع کی کتابیں، زبردست طریقے سے انہوں نے جو بھی سوالات ہم نے ان کے سامنے پیش کیے، اعتقاداتی سوالات، تو اس پہ انہوں نے زبردست طریقے سے استدلال بھی قائم کیے، اور ساتھ ساتھ ان کی عربی عبارت بھی تلاوت کرتے رہے، اور ساتھ ساتھ میں جو معنی اور مفہوم تھا وہ بھی نکالتے رہے۔ نہایت ہی ان کے شکر گزار ہے، بہت اچھی گفتگو ہوئی۔ انشاءاللہ العزیز دوبارہ بھی کوشش کی جائے گی کہ اس قسم کے جس قسم کے محققین جو کہ ہمارے الحمدللہ شیعہ مذہب میں پائے جاتے ہیں، ان کو دوبارہ بھی دعوت کی جائے، اور ان کی نہایت ہی مہم اور مفید گفتگو سے ہم اور مومنین جتنے لوگ بھی ہیں وہ انشاءاللہ استفادہ کر سکے، تاکہ کل کو کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ امام زمانہ علیہ السلام کے عنوان سے اور امام زمانہ علیہ السلام کے وجود اقدس پہ ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ دلیل مذہب شیعہ میں دلیلوں کی کمی نہیں ہے، دلیلیں بہت ہے، اور انشاءاللہ العزیز آخر میں دعا ہمیں کرنی چاہیے کہ امام جلد از جلد ظہور فرمائے، اور وہی دعا جو کہ ہمیشہ ہم کرتے ہیں، اللہم عجل لولیک الفرج۔